الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 10واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 26واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 215 تک ہوا۔ 215 کے بعد 216 آیت نمبر 216 ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر ذکر تھا مال کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا کہ کن موقعوں میں خرچ کرنا چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور کیسا مال خرچ کرنا چاہیے۔ ذکر اوپر سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جنت کا حصول یہ جان و مال کی قربانی چاہتا ہے، اور عموماً ناگوار حالات سے گزر کر کے انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس وقت جو ان ناگواری کے حالات میں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے صبر کا یا جہاد کا، خرچ کا یا ہاتھ روک لینے کا، اس حکم کو پورا کر لے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اوپر ذکر تھا مالی قربانی کا، اب آج کی اس آیت میں ذکر ہے جانی قربانی کا۔ جانی قربانی سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد اور قتال دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر جگہ تو لفظ جہاد آتا ہے۔ جہاد کے معنی آتے ہیں جو معنی مشہور ہیں، کافروں سے جنگ کرنا، لیکن جہاد کا لفظ اس سے بھی عام معنی میں آتا ہے۔ صرف کافروں سے جنگ کرنا یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ جہاد کا پورا مفہوم ہوتا ہے جد و جہد سے بنا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آخری درجے کی محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ تو یہ جہاد کا لفظ جد و جہد سے بنا ہے، یعنی حد درجے کی محنت کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں جہاد کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے جانوں سے جہاد کرو، یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مالوں سے جہاد کرو، اور ایک روایت میں ابو داؤد کے اندر فرمایا گیا کہ اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ زبانوں کی جہاد کا مطلب یہ نکلا کہ کافروں سے بحث مباحثہ ہو، ان کے جواب دینے کی ضرورت پڑ جائے، اسلام کے کسی مسئلے کے صفائی کی ضرورت پڑ جائے، ان سے مناظرے کی نوبت آ جائے، تو ایسے موقع پر یا ان کو دعوت و تبلیغ کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اس کے لیے جو قربانیاں دینا پڑے کہ ان کو اسلام کا متعارف کرانے کے لیے، یا اسلام کے خلاف وہ اعتراض کر رہے ہیں ہم اس کا جواب دیں۔ آج اس کی بہت نوبت آتی ہے۔ جہاد باللسان اس کو کہتے ہیں۔ تو جہاد کے اندر زبان سے جہاد، جس کو جہاد باللسان کہیں گے، یا قلمی جہاد، جیسا کہ آج کل نیٹ وغیرہ پر کہ لوگ اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہیں پھر اس کا لوگ جواب دے رہے ہیں، یہ جہاد بالقلم کہلاتا ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد یعنی ہتھیار سے جہاد، اس کا بھی حکم ہے۔ جہاد بالمال، کہ جو مجاہدین ہیں آدمی ان کی خدمت کرتا رہے، ان کے خرچے اٹھاتا رہے، جو جہاد میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے تعاون کرتا رہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ جہاد کا عام معنی ہوئے، اور ان تمام معنی میں لفظ جہاد قرآن میں بولا گیا ہے۔ دین کی دعوت کے لیے جو لوگ نکلے اس کو بھی جہاد کہا گیا، جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم صرف خروج فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد کا لفظ عام ہے، اور اکثر جہاد کا لفظ کافروں سے جنگ کرنے کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اور وہ جو فضیلتیں ہیں وہ زیادہ تر اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے لیے، جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ گردن بھی اڑا دی جائے گی، جان چلی جائے گی، ایسی کوششوں کے لیے لفظ جہاد بولا جاتا ہے۔ اس سے خاص مفہوم ہے قتال کا،
قتال کا مفہوم بالکل کلیئر ہے، قتال کے معنی لڑنے ہی کے آتے ہیں، قتل کرنے ہی کے آتے ہیں۔ کہیں پر قرآن کریم میں جہاد کا لفظ عام معنی میں بولا جاتا ہے، اور کہیں پر جب جہاد کو خاص معنی میں بولا جاتا ہے تو جہاد کے بجائے لفظ قتال استعمال ہوتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو تم ان سے۔ اسی طریقے سے جو ہے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جو ہے لڑائی فرض کر دی گئی۔ جہاد یہاں پر قتال یعنی کافروں کی گردن مارنا اور ان سے قتال کرنا، ان سے جنگ کرنا، یہی معنی متعین ہے۔ یا لفظ جہاد میں تو تعبیر کی گنجائش ہوتی ہے کہ جہاد یہ اور اس معنی میں ہو یا اس معنی میں ہو یا اور دیگر جد و جہد کے معنی میں ہو، لیکن لفظ قتال میں کسی دوسرے معنی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ انسان اس میں تعبیر کرے کہ یہاں قتال کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک صریح حکم اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور الفاظ ایسے ہی استعمال کیے گئے جیسے روزے کی فرضیت میں استعمال کیے گئے تھے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ ایسی فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تم پر کافروں سے لڑنا فرض کیا گیا۔ یہاں پر جہاد کے عام معنی نہیں ہے، قتال کے معنی میں لفظ قتال ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ چھوڑ کر قتال تاکہ کوئی عام معنی لے کر کے اپنی طرف سے دوسرے معنی نہ پہنانے لگے کہ نہیں اس کا حکم ہے، لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تو دوسرے معنی ہے ہی نہیں، لڑنے ہی کا حکم ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کتب علیکم القتال، تم پر دشمن اسلام کے دشمنوں سے لڑنا، تم پر اسلام کے دشمنوں کی گردنیں مارنا، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ یہ حکم بہت بعد میں دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں سے شروع میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی، صرف اتنا حکم تھا صبر کرو، سہتے رہو، پڑتے رہو، مار کھاتے رہو، برداشت کرتے رہو۔ مکی زندگی یہی حکم رہا۔ پھر جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کو ہجرت کی طرف مجبور ہونا پڑا، یہ مظلوم لٹے پٹے مسلمان کافروں کے ستائے ہوئے، ان کے گھروں کو اجاڑا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، دبایا گیا، ستایا گیا، یہ لٹے پٹے مسلمان جب مدینے میں آئے ان پر بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ تو آخر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو جدھر ظلم کی انتہا ہو گئی، ادھر مسلمانوں کی طرف سے صبر کی بھی حد ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے تو اجازت دی گئی دفاعی جہاد کی۔ دفاعی جہاد کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے، دشمن ہی چڑھائے، تو اس کا پھر کیا علاج، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے پہلے ہی پہل کر دی ہے لڑائی کی، تو پھر مسلمانوں کے لیے اس کا جواب دینا، مسلمانوں کا پھر منہ توڑ جواب دینا، جیسا کہ اوپر کی آیتوں میں آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 میں یہ مضمون گزرا ہے۔ وہاں دفاعی جہاد کا ذکر تھا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑنا شروع کر رہے ہیں، اور تم ان سے لڑائی کا جواب دو ان کو جو تم سے لڑائی میں پہل کر رہے ہیں، چاہے وہ حرم شریف میں ہو، چاہے وہ حرم کے مہینے ہو، تم ان کی بھی پرواہ مت کرو۔ جب وہی ان پہل کر رہے ہیں، حرم کے مہینے کا احترام نہیں کر رہے، حدود حرم کا احترام نہیں کر رہے، مسجد حرام کا احترام نہیں کر رہے، ان کی طرف سے جو ہے بے وفائی و غداری ہو، پھر تم اس بات کے سوچ میں نہ پڑنا کہ حدود حرم میں ہم تلوار کیسے اٹھائیں اور اشہر حرم میں یعنی حرم کے مہینوں میں، محترم مہینوں میں کیسے لڑیں، بلکہ جب ان کی طرف سے پہل ہو جائے تو تم کسر نہیں اٹھا رہے۔ یہ دفاعی جہاد کو فرض کیا گیا تھا، لیکن اس آیت کے اندر دفاعی جہاد سے آگے بڑھ کر یہ جارحانہ جواب، یہ دافعانہ جہاد نہیں، جارحانہ جہاد، اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں ایک نیا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ پہل کریں نہ کریں، جو دشمنان اسلام ہیں تم ان کی کمر توڑنے کے لیے تم خود پہل کرو۔ یہ اس کو بولتے ہیں اقدامی جہاد۔ دفاعی جہاد یہ تو ہمیشہ فرض ہے، اور جب بھی جو ہے کافروں کی طرف سے حملہ ہو اس وقت جو ہے مدافعانہ جہاد، یہ اس کے لیے کوئی طاقت شرط نہیں، اس کے لیے کوئی توازن شرط نہیں۔ بھائی اگر ہم کچھ بھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ان سے یوں اپنی جان ان کے حوالے کر دیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم پتھر چلا سکتے ہیں، ہم جو ہے غلیل چلا سکتے ہیں، ہم لاٹھی چلا سکتے ہیں، اور ہم جو ہے مرچیں ان کے منہ میں پھینک سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مدافعانہ جہاد تو کرتا ہی ہے انسان، اس کے لیے جو ہے قانون بھی اجازت دیتا ہے
اور دفاعی جہاد کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ شرطیں پوری ہوں تو ہم دفاع کریں گے ورنہ جو ہے مر جائیں گے اور پٹ جائیں گے۔ دفاعی جہاد کے لیے شرطیں نہیں ہوتی۔ ہاں، جو جہاد کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے جس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں، اپنی طرف سے پہل کرنا، اس کے لیے مخصوص شرائط ہوتے ہیں۔ امیر المومنین ہو، طاقت کا توازن ہو، دونوں طرف سے جو ہے ہتھیار کا بھی توازن ہو، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ 1-2 کا توازن رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دشمن کی فوج ہم سے دگنی سے بھی زیادہ ہو، پھر جہاد فرض نہیں رہتا۔ دشمن کے پاس ہتھیار ہمارے ہتھیار سے دگنے سے بھی زیادہ ہو تو پھر یہ اقدامی جہاد فرض نہیں رہتا، پھر پہل نہیں کی جائے گی، بلکہ پھر تو صرف دفاعی جہاد تک محدود رہا جائے گا۔ ہاں، جب یہ حالات ہوں کہ شرائط پائے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کی دشمنی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے جو ہے باغیانہ تیور نظر آ رہے ہیں، وہ اسلام کو مٹانے پر جو ہے اسکیمیں بنایا کرتے ہیں، تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ پہل کریں تو حملہ کریں گے، بلکہ دشمنان اسلام سے پھر خود پہل کی جائے گی۔ شروع میں جو جہاد ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ سب دفاعی جہاد نہیں تھے، اقدامی جہاد تھے۔ ملکوں پر یلغار کی گئی اور دشمنان اسلام جو اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے وہ اسکیمیں بنایا کرتے تھے، اور ان کی طرف سے جو ہے بغاوتیں سامنے آ چکی تھیں، تو اس کا انتظار نہیں کیا گیا کہ وہ پہل کریں، بلکہ ایران پر، عراق پر اور مصر پر اور ان چیزوں ملکوں کو خود جو ہے جہاد کر کے فتح کیا گیا ہے۔ البتہ جہاد اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو تلوار کی نوک پر مسلمان بنایا جائے۔ یہ دشمنوں نے غلط مشہور کیا ہے کہ مسلمان یا اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلایا جاتا ہے، بلکہ اقدامی جہاد کا مطلب ہوتا ہے دشمنان اسلام کی کمر توڑنا، جو توحید پر لوگوں کو چلنے نہیں دینا چاہتے اور زبردستی شرک پر لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایسے مشرکوں کے خلاف یہ جہاد ہوتا ہے۔ اگر صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے، یا یہ کہ وہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہم پر حملہ نہ کرو، ہم تم پر حملہ نہیں کرتے، تم اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، تو اسلام بھی پھر ایسی صورت میں اقدامی جہاد کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اصول جو اسلام کا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ ہم دین میں کسی کو زبردستی نہیں لانا چاہتے، بلکہ یہ دین میں جس طرح ہم زبردستی دین میں نہیں لانا چاہتے تو دوسرے کی زبردستی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ جب دوسرے لوگ زبردستی کر رہے ہوں شرک پھیلانے کے لیے اور زبردستی اسلام کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہوں، تو پھر ہم بھی جو ہے پہل کریں گے۔ تو دراصل اسلام جو ہے، یہ جہاد جو ہے، یہ اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے، پھر بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام کو آزاد کرانا، دشمنان اسلام کو کمزور کرنا۔ اگر وہ دشمنان اسلام اپنی دشمنی سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر مسلمان بھی جہاد کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، جہاد شروع کرے۔ اور اگر جہاد شروع کیا، جہاد شروع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اب ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے معاہدے کو تمہیں قبول کرنا لازم ہے، زبردستی ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ صرف سرزمین عرب کی خصوصیت ہے کہ وہاں پر 2 ہی آپشن ہیں، یا تو جو ہے ملک عرب کو خالی کرو یا اسلام قبول کرو، ورنہ پھر تلوار کے ذریعے سے تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ لیکن دوسری جگہوں میں سرزمین عرب حدود حرم کے علاوہ باقی جگہوں میں ایک تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اسلام کے خلاف یا تو تم مصالحت کر لو، اس مصالحت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تم جزیہ دینا قبول کرو۔ جزیے کا مطلب ہوتا ہے جان کا عوض، صلح کی علامت اور امن پسند شہری ہونے کا ایک معاوضہ، کہ ہم تمہاری وہ ساری سیکورٹی تمہیں دیں گے جو ایک مسلمان کو ملتی ہے، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہارے گھر، تمہارے مال، یہ سب چیزیں محفوظ رہیں گی۔ یہ ان لوگوں سے جو عین جہاد کے موقع پر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم نے جنگ شروع کر دی تو ہم ان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، ایسی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر تم نے جنگ شروع کی اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے کہ ہم جو ہے ایک امن پسند شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی جنگ بند کر دی جائے گی اور ان سے جزیہ پر جو ہے صلح ہو جائے گی۔ اور جزیہ بھی سب سے نہیں لیا جاتا، عورتوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، بوڑھوں سے نہیں، جن سے جہاد نہیں ان سے جزیہ بھی نہیں۔ بچوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا کیونکہ بچے جو ہے جنگ نہیں کرتے، بوڑھے جنگ نہیں کرتے، عورتیں جنگ نہیں کرتی، لہٰذا ان کی طرف سے کوئی نہ تاوان ہے نہ ان سے جہاد ہے، ان کے مذہبی لوگوں سے، اور جو لوگ جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ
اس جو حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے یہ جارحانہ جہاد، اقدامی جہاد کا ہے، ان دشمنان اسلام سے جن سے اسلام کو خطرہ ہو، ان سے پہل کی جائے گی اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی اور جہاد کیا جائے گا۔ وہ نہ جہاد کرتے ہیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اگر وہ جہاد سے یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں یا جزیہ دینا چاہتے ہیں تو ان سے جہاد بند کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اصولی حکم ہے جہاد سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جہاد یہ فرض ہوا تو بعض مسلمانوں پر ناگوار گزرا۔ ناگوار اس لیے گزرا کہ جو کافر لوگ تھے جن سے جہاد کی فوری طور پر حالات تھے اور جن سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہو رہا تھا، ان میں بہت سے رشتہ دار تھے، کوئی بھائی تھا، کوئی باپ تھا، اسلام نہیں لایا تھا، تو اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے خاندان والوں سے لڑنا، پھر ایک تو یہ کہ جہاد میں جانا اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے جانا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ ہم بچ کے ہی آ پائیں گے، تو اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو وجہ بنی، ایک تو طبعی طور پر، فطری طور پر اپنی جان سے محبت، کہ اپنی جان بچانے کے لیے انسان راستہ ڈھونڈا کرتا ہے۔ اب جہاد کا جب حکم آ گیا تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، شریعت کے حکم کو توڑ نہیں سکتے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتے، لہذا طبعی اعتبار سے ان کو جہاد کے اس حکم میں کچھ ناگواری فطری اعتبار سے، بشری تقاضے سے انہیں محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ جہاد کا حکم یقیناً تمہیں شاق گزر رہا ہوگا، تمہاری طبیعت پہ بھاری معلوم ہو رہا ہوگا، تمہیں فطری اعتبار سے لگ رہا ہوگا کہ اس میں تو اب جان کا سودا کرنا پڑ جائے گا، لیکن نتائج کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے، اپنے انجام کے اعتبار سے جہاد کا حکم تمہارے لیے بھلا ہی بھلا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، امت کے اجتماعی طور پر اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اگر تم نے جہاد کا حکم چھوڑ دیا تو تم جہاد کے حکم سے جان چرا کر کے بظاہر اپنے کو سمجھو گے ہم نے اچھا کیا، وہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ جہاد سے جی چرانا بظاہر تمہارے لیے جان بچانا ہوگا جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت برا ہوگا۔ اور جہاد میں جانا جس میں جان کا خطرہ ہے وہ تمہارے لیے بظاہر بہت برا لگ رہا ہے، تمہیں بھاری لگ رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ انجام کیا ہوگا؟ اگر تم جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے دشمن زبر ہو جائے گا، تمہیں دبائے گا، تمہیں مارے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور آج جو ہے دشمنان اسلام نے اسی تدبیروں کے ذریعے سے سارے مسلم ممالک سے جہاد کی روح کو نکال دیا اور ان کو جہاد ایسے ان کو قوانین کے شکنجوں میں کس دیا کہ وہ جہاد کر بھی نہیں سکتے، قانون کے شکنجوں میں، اور ایسا کہ بین الاقوامی قوانین ایسے بنا دیے کہ جہاد کی روح کھرچ کر کے رکھ دی، اور قرآن کا یہ حکم پوری طریقے سے مسلم ممالک سے پامال ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے ان کے ملک ان کے ہاتھ میں دے دیے، اور ان کو حب جا اور حب مال اور حب جان مال و اقتدار کی محبت کے نشے میں ایسا ان کو غرق کیا کہ اسی میں مست ہو گئے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں پر، اور پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو بچانے کے لیے دشمنوں سے مدد لیتے ہیں اور دشمنوں کا تحفظ تلاش کرتے ہیں، دشمنوں کی پناہ لیتے ہیں، اپنے تمام مشورے انہی سے کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اگر تم جہاد کو چھوڑو گے وہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا، وہ برے دن سامنے آ گئے کہ اگر جہاد ہو رہا ہوتا، جیسا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے زمانے میں اور کئی صدی تک اس جہاد کے فریضے کو امت انجام دیتی رہی ہے، تو اس وقت امت کا بول بالا بھی رہا ہے، قوت و شوکت بھی رہی ہے اور دشمنوں پر دھاک بھی رہی ہے۔ اور جب سے نقشہ بدل گیا، حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کا جو حکم ہے کتب علیکم القتال، کوئی وقتی حکم نہیں تھا اور یہ کوئی ایک صدی کے لیے نہیں تھا، بلکہ فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد کی جتنی قسمیں ہیں میں قتال کے، کافروں سے تلوار اور ہتھیار کے ذریعے جنگ کرنے کے، یہ اپنی تمام قسموں کے ساتھ قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ البتہ فرض دو قسم کا ہوتا ہے، فرض عین، فرض کفایہ۔ وہ جو دفاعی جہاد ہوتا ہے وہ تو فرض عین ہوتا ہے، اور امیر المومنین کی طرف سے اگر سب کے لیے نکلنے کا حکم ہو جائے کہ دشمنان اسلام کے لیے سب نکلے کوئی نہ، تو وہ بھی سب کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر بیٹے کو باپ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، غلام کو اپنے آقا سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر تو سب کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے جو نکل سکتا ہے۔
اور اسی طریقے سے جب دشمن حملہ آور ہو جائے تو سب کے لیے جتنی کی ضرورت پڑ رہی ہے سب کو اس میں حصہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ دشمن کو دور کرے، دشمن کے حملے کا دفاع کرے۔ تو امیر المومنین جب سب کو نکلنے کا حکم دے یا دشمن خود حملہ کر دے، اس وقت تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا۔ اور اقدامی جہاد جو ہے عام حالات میں فرض عین نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جہاد قیامت تک کے لیے فریضہ ہے، یہ فریضہ کبھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ بات الگ ہے، لوگوں نے اس فرض کفایہ کو بھی چھوڑ دیا۔ جہاد فرض کفایہ ہے، جس طرح تعلیم، دینی تعلیم کا باقی رکھنا فرض کفایہ ہے، امت میں حافظ کا ہونا فرض کفایہ ہے، امت میں مفتی و فقیہ کا ہونا، مفسر محدث کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے امت کے اندر مساجد کا ہونا، مدارس کا ہونا فرض کفایہ ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے مجاہدین کی ایک جماعت کا ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ جن ملکوں میں جہاد کی حالات نہیں ہیں وہ شاید معذور ہوں، صلح کی وجہ سے، جمہوریت کی وجہ سے یا قوانین کی وجہ سے کہ مصالحات ہم کر چکے ہیں، اب مصالحات کی وجہ سے ہم اپنی کوئی ایسی جو ہے تنظیم بنا نہیں سکتے۔ لیکن ان ملکوں کے لیے خاص طور سے یہ حکم باقی رہے گا جن ملکوں کے اندر وہ اپنی تنظیم بنا سکتے ہیں، جہاں پر مسلم حکومتیں اپنے ایک جہاد کے لیے فوجی کھڑے کر سکتے ہیں کہ جہاں تو وہ جہاد کے لیے تیاری رکھنا، اور جہاں دشمنان اسلام اس طرح ہوں ان پر حملہ آور ہوتے رہنا، ان کی کمر توڑتے رہنا، یہ تمام اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اور اس کی تیاری رکھنا۔ اسی لیے اور عام حالات میں جہاں پر ہم خاص طور سے جہاں پر مسلم حکومتیں نہیں ہیں یا ہندوستان جیسے حالات میں، ان پر یہ کہا جاتا ہے مسلم شریف میں جیسا کہ روایت ہے کہ جو شخص جہاد کرے بھی نہیں اور جہاد کی تمنا بھی نہ رکھے وہ منافق کی موت مرے گا۔ ہر ایک کو یہ تیار رہنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے حالات بنے، وہ حکم آیا کہ تم دشمنوں کو مارو مرو، تو ایسی صورت میں ہم اس کے لیے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کریں گے، کاروبار اور جان جائیداد کو نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے کو پیش کر دیں گے۔ ہاں اگر شریعت کا حکم ہوگا تو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں انگریز کے نے جب قبضہ کیا ملک پر، بات آ گئی اس لیے کہہ دی جا رہی ہے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، یہ دشمنوں کے قبضے میں جا چکا ہے، اسلام دشمنوں کا اس پر تسلط ہو چکا ہے، لہذا اب یہ ملک دارالامن دارالاسلام نہیں رہا، اب مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ ان انگریزوں سے ٹکرائیں۔ چنانچہ وہ ٹکرائے، 40,000 علماء شہید ہوئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے انگریزوں کے زمانے میں 40,000 علماء، اور شاملی کے میدان سے لے کر کے بالا کوٹ تک کئی ہزار لاشیں درختوں پر لٹک رہی تھیں، اور اس میں 40,000 تو علماء ہیں، پھر لاکھوں عوام شہید ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے اگر ایسے حالات اس ملک میں دوبارہ دہرائے جائیں اور شریعت کا یہ حکم ہو، اجتماعی فتویٰ جاری ہو کہ یہ دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اسلام دشمن اب مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے اور قرآن کو مٹانے کے لیے انہوں نے کمر کس لی ہے، قوانین بدل رہے ہیں، لہذا اب یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مسلمان جو کر سکتے کر گزرے، تو پھر اس میں مسلم شریف کی روایت کے مطابق ہر مسلمان کو جو جہاد نہ کرے یا جہاد کی تمنا نہ رکھے کہ ہم اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، اگر حالات آئیں تو ہم اس کے لیے اپنے کو پیش کرتے ہیں، تو وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جہاد کا فریضہ قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ آج بھی ہے، حالات کے اعتبار سے، شرائط کے اعتبار سے، وہ موقع محل کے اعتبار سے وہ حکم لاگو ہوتا ہے، اور عام حالات میں اس کی تیاری رکھنا، نیت رکھنا اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کا حکم دینے کے بعد، چونکہ یہ حکم بہت سخت تھا، ناگوار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنانے کے لیے کہا کہ ضروری نہیں ہے تم جس کو برا سمجھو وہ واقعی برا ہو سکتا ہے اپنے انجام کے اعتبار سے وہ اچھا ہو۔ تم جہاد کو برا سمجھ رہے ہو، انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، بعد میں آزادی ملے گی، بعد میں مذہب کو اجتماعی طور پر لوگوں کو قوت حاصل ہوگی اور تمہیں جنت نصیب ہوگی، شہادت کا درجہ ملے گا، اور جو ہے دین کو فروغ ملے گا اور دین مٹنے سے بچے گا، کتنے فائدے سامنے آئیں گے۔ اور اگر تم نے اس کو برا اچھا، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تم کتنی چیزوں کو اچھا سمجھو اور وہ چیز بری ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں بارہا ایسے واقعات مشاہدات سامنے آتے ہیں، ہر ایک کی پرسنل زندگی میں بار بار ایسے تجربے آتے ہیں کہ ایک چیز کو انسان بہت اچھا سمجھ رہا تھا،
مفید سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہماری تدبیر بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن آگے مستقبل نے بتایا کہ یہ ہماری تدبیر فیل ہو گئی، ہم جس کو اچھا سمجھ رہے تھے غلط ثابت ہوا۔ اور اس کے بھی الٹا ہوتا ہے کہ انسانی بصیرت جس کو غلط سمجھ رہی ہوتی ہے آگے کے حالات بتا دیتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے تھے، ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہی مستقبل کو جانتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہذا یہ حکم تو دیا گیا ہے جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد کو تم برا سمجھو وہ اچھا ہے، اور تم جہاد کو تم جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو تم اچھا سمجھو برا ہے، لیکن ایک عام انداز میں بات کہی گئی کہ اس سے انسان شریعت کے ہر حکم کو فٹ کر سکتا ہے، اور شریعتی کا ہر حکم نہیں، اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہر جگہ صادق آتی ہے کہ بہت دفعہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور وہ چیز بری ہوتی ہے، نتائج کے اعتبار سے انسان ایک چیز کو بری سمجھتا ہے وہ اچھی ہوتی ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت کے حکموں میں اچھا اور برا ہونا یہ ہم اپنی عقل سے طے نہیں کریں گے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ فلسفی اور دانشور لوگ اپنے کو کہلاتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں، شریعت کے حکم میں اپنی عقل لڑاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی تو بہت برا لگ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا اچھا برا ہونے کا فیصلہ تم کرو گے، نہیں، حقیقت حال کو اللہ جانتا ہے، وہ جس کا حکم دے اسی میں خیر ہے، وہ جس سے روک دے اسی میں برائی ہے۔ بس اس کے آگے تم اپنے کو سرنڈر کر دو کہ اچھا کیا ہے جو اللہ کا حکم ہو، برا کیا ہے جس سے اللہ نے روک دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو حکم کو تم اچھا برا سمجھ رہے ہو اس میں اچھائی چھپی ہو، اور جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اس میں برائی چھپی ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہٰذا جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اسی کی عمل درآمد کی کوشش کرو۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر دشمنان اسلام سے لڑنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، عرض کیا گیا کہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے، شرائط کی موجودگی میں فرض کفایہ ہوتا ہے، یہاں پر فرض کفایہ کا حکم ہے۔ تم پر فرض کیا گیا اللہ کے راستے میں لڑنا، وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں طبعی طور پر ناگوار گزرے۔ طبعی اس لیے کہا کہ صحابہ اور اسی طریقے سے جو مسلمان دل سے اسلام کو مانتے ہیں تو اپنے دل سے اور عقل سے اور عمل سے تو کبھی برا نہیں سمجھتے، ہاں اندر سے اور طبعی و بشری کمزوری کی وجہ سے وہ چیز جو ہے ناگوار گزرتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور حالانکہ وہ تمہیں جو ہے ناگوار معلوم ہو تو بھی تم پر جو ہے اللہ کا یہ حکم ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بعض دفعہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بعض دفعہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، اس کو محبوب رکھتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہی برا ہوتا ہے۔ یہی جہاد جس کو تم برا سمجھ رہے ہو اس میں تمہاری خیر چھپی ہوئی ہے، اور جان بچانا جہاد سے بیٹھے رہنا اس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وأهدهم إلى سواء السبيل۔ اللهم عذب الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين۔ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔